اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیے، اگلی آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ بدر کے دن کفار پہلے ہی جنگ کی بہترین جگہوں اور پانی پر قبضہ کر چکے تھے، اور مسلمانوں کے حصے میں ریتیلی زمین آئی جس میں پاؤں دھسے جاتے تھے، اور ان کے پاس نہ پینے کے لیے پانی تھا نہ وضو کے لیے، اور شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ تو اللہ نے ایسے سخت ترین حالات میں ان پر اونگ کو طاری کر دیا جو امن و سکون کی دلیل تھی، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے ریت جم گئی اور اس پر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ صحابہ کے دل خوش ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ یاد کرو جب اللہ نے سکون دینے کے لیے تم پر اپنی طرف سے اونگ طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس بارش کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اے محبوب، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھو، بہت جلد میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر وار کرو۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ سزا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اے بدر کے کافروں، یہ قید اور قتل کا عذاب دنیا میں چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی جان لو کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلے سے نہ بھاگو۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مگر یہ کہ وہ پیٹھ پھیرنے والا جنگ کی کوئی چال چلتا ہو یا اپنی جماعت سے ملنا چاہتا ہو تو پلٹنے کی اجازت ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اے مسلمانوں، بدر میں تم نے انہیں اپنی طاقت سے قتل نہ کیا، بلکہ در حقیقت اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے محبوب، وہ مٹھی بھر خاک جو آپ نے پھینکی اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا پڑی، وہ آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے اپنی طرف سے اچھا انعام یعنی فتح اور مال غنیمت عطا فرمائے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ فتح و نصرت تو ہو چکی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا، یعنی بدر کی جنگ میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا۔ اور اگر تم محبوب کریم اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ چاہے کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کسی کام نہ آئے گا، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔